آج ہم بات کریں گے ہارپ ٹیکنالوجی کی کہ کیسے ہارپ ٹیکنالوجی کے ذریعے دنیا کی تباہی کا خفیہ منصوبہ تیار کر کے لوگوں کو دھوکہ دیا گیا ہے۔ امریکہ میں مختلف مقامات پہ عجیب و غریب طرز کے بادل اکثر دکھائی دے جاتے ہیں، جن کی مختلف ویڈیوز بھی سوشل میڈیا پر اپلوڈ کی جاتی ہیں۔ اس طرح کی بہت سی تصاویر ویڈیوز انٹرنیٹ پہ موجود ہیں۔ ہارپ ہائی فریکوینسی آرورل ریسرچ پروگرام کا مخفف ہے۔ یہ پروجیکٹ امریکی فضائیہ، امریکی نیوی، یونیورسٹی آف الاسکا، ڈیفنس ایڈوانس ریسرچ پروگرام نامی امریکی اداروں نے امریکہ میں فنڈ کیا، جن کے پیچھے یہودی خفیہ تنظیموں کا ہاتھ ہے۔ یہ یہودی خفیہ تنظیمیں مزید بڑے بڑے ادارے اور خفیہ تنظیموں کو چلاتی ہیں تاکہ ان کے اصل مالکان اور ان کے خفیہ کاموں کو آسانی سے نہ جانچا جا سکے۔ ہارپ ٹیکنالوجی کا سب سے مشہور اسٹیشن الاسکا میں واقع ہے۔ یہ جگہ امریکی فضائیہ کی تھی، جسے ہارپ ٹیکنالوجی کے اینٹیناز لگانے کے لیے مختص کیا گیا۔ ہارپ دنیا کا سب سے بڑا ریڈیو براڈ کاسٹنگ اسٹیشن ہے، جو عام ریڈیو سگنل کی ترسیل کی طرح کام کرنے کے لیے نہیں بنایا گیا، بلکہ ان کا مقصد ان اینٹیناز سے نکلنے والی شعاؤں کو فضا میں مطلوبہ مقام پر بھیج کر اس انرجی کو مخصوص خفیہ مقاصد کے لیے استعمال کرنا ہے۔ ان شعاؤں کو آئیونوسفیئر نامی فضائی لیئر میں بھیج کر موسمی تبدیلیوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ آئیونوسفیئر فضا میں موجود ایک لیئر یعنی تہہ کا نام ہے، جس میں فری الیکٹرونز اور آئنز ہوتے ہیں جو ریڈیو شعاؤں کو ریفلیکٹ کرتے ہیں یا آسان لفظ میں موڑتے ہیں۔ یہ لیئر میسوسفیئر کے اوپر ہوتی ہے، جو تقریباً زمین کی سطح سے 80 سے 1000 کلومیٹر زمین کی سطح سے اوپر ہوتی ہے۔ تحقیق سے اندازہ لگایا گیا ہے کہ اس ہارپ ریڈیو اسٹیشن الاسکا میں 180 اینٹیناز لگائے گئے ہیں، جو تقریباً 72 فٹ اونچے ہیں۔ ان سب اینٹیناز کو اس ترتیب سے جوڑا گیا ہے کہ تمام اینٹیناز سے نکلنے والی شعاعیں الگ الگ شعاؤں کو بھیجنے کے بجائے ایک جیٹ طاقتور شعاع کو بھیجنے کا کام کرتے ہیں۔ اس طرح یہ سب اینٹینا ایک بڑے اینٹینا کا کام سر انجام دیتے ہیں۔ یہ اینٹیناز فضا میں موجود ٹنوں کے حساب سے انرجی بھیجنے کا کام کرتے ہیں، جسے ELF ویوز یعنی لہریں کہتے ہیں، جو فضا میں 3.6 ملین واٹ کی طاقت کی شعاعیں بھیجتے ہیں، جو کسی بھی اڑتے ہوئے جہاز کے انجن کو بآسانی ایک ہی جھٹکے میں پگھلا سکتی ہے۔ ہارپ الاسکا کے اسٹیشن سے نکلنے والی شعاؤں کی مقدار عام ریڈیو اسٹیشن کے مقابلے میں 72,000 ریڈیو اسٹیشن جتنی طاقتور شعاؤں کو فضا میں بھیجنے کا کام کرتا ہے۔ یعنی یہ صرف ہارپ کا ایک اسٹیشن ہی اندازاً 36 لاکھ واٹ کی شعاؤں کو فضا میں بھیج رہا ہوتا ہے، جبکہ عام ریڈیو اسٹیشن سے نکلنے والی شعاعیں ہی لوگوں کے دماغ میں تھکاوٹ اور درد کا سبب بن رہی ہیں اور جہازوں کے ایویشن سسٹم کو اچھا خاصا ڈسٹرب کرتی ہیں۔ امریکی ملٹری کا کہنا تھا کہ ہارپ ٹیکنالوجی کا یہ اسٹیشن آئیونوسفیئر کے رویے میں اور اس سے کیا کیا ہو سکتا ہے کو جانچنے کے لیے بنایا گیا ہے، اور اس سے سویلین اور ملٹری دونوں فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اب آپ خود سوچیں کہ ملٹری اس سے کیا فائدہ اٹھا سکتی ہے۔ ظاہر ہے مطلوبہ مقام پہ تباہی مچانے کا ہی کام لے سکتی ہے۔ سائنسدانوں کی ایک رپورٹ کے مطابق ہارپ فضا میں اتنی زیادہ مقدار میں انرجی بھیج کر فضا کو گرم کرتا جا رہا ہے، جو موسم میں تبدیلی کا باعث بنتا جا رہا ہے۔ یہ تو وہ باتیں ہیں جو عوام کے سامنے کسی نہ کسی طریقے سے پہنچ گئیں، لیکن اصل میں عوام کو دھوکے میں رکھا جا رہا ہے اور اصل باتوں کی طرف سے توجہ ہٹائی جا رہی ہے۔ یہ ELF ویوز کو بھیجنے اور اس سے صرف موسمی تبدیلی کا جو ڈرامہ عوام کے سامنے لایا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ شعاعیں فضا میں موجود آئیونوسفیئر کی لیئر کو اوپر اٹھانے کا کام کرتی ہیں، جس کی وجہ سے باقی لیئر بھی اپنی جگہ سے ہٹتی ہیں اور موسمی تبدیلی کا سبب بنتی ہیں، جبکہ دراصل یہ موسمی تباہی لانے کا باعث بنتی ہیں۔ پاکستان میں آنے والی تباہ کن بارشوں کے سیلاب ہوں، سمندر میں آنے والے جاپان کے سونامی ہوں، وابوگولا کے ذریعے آنے والی آندھی ہو،
یا زمین کی تہہ میں موجود پلیٹس کے سرکنے سے آنے والے زلزلے ہوں، یا مختلف ممالک کے اڑتے ہوئے جہازوں کی تباہی ہو، ان سب کے پیچھے ہارپ ٹیکنالوجی کے ہی خفیہ منصوبوں کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ مگر امریکی ادارے دنیا کو یہ بتا رہے ہیں ہم ابھی تک اس ٹیکنالوجی میں کامیاب نہیں ہو سکے اور ہم اس پروگرام کو بند کر رہے ہیں، جبکہ ہارپ الاسکا کے علاوہ اس جیسے تیار کردہ بہت سے ٹرانسمیٹر دنیا بھر میں نصب کیے جا رہے ہیں۔ اگر اس سے فائدہ نہیں ہوا تو دنیا میں جگہ جگہ ایسے ہارپ ٹیکنالوجی پہ مشتمل ELF اسٹیشنز کیوں بنائے جا رہے ہیں؟ تحقیق کے مطابق امریکہ میں شاید 3 ہیں جن کا پتہ لگایا جا سکتا ہے، ایک الاسکا میں، ایک فیئر بینکس الاسکا اور ایک ارسبو پورٹ ریکو میں موجود ہے، جو کہ بھرپور طریقے سے کام کر رہے ہیں۔ لیکن امریکہ ساری دنیا کو یہ بتاتا ہے کہ ہمیں تو اس سے کچھ فائدہ ہی نہیں ہو رہا، اس لیے انہیں بند کیا جا رہا ہے تاکہ ان کی خفیہ تباہی مچانے کی سازشوں کا شک نہ کیا جا سکے۔ پوری دنیا میں چھوٹے بڑے 20 کے قریب مختلف مقامات پہ مطلوبہ ضرورت کی خاطر یہ اسٹیشنز بنائے گئے ہیں۔ اسی طرح روس میں واسلس روسکی میں ہے اور UN کے پاس ٹرومسو ناروے میں۔ صرف یہی نہیں، اس طرح کے کئی ٹرانسمیٹر پوری دنیا میں مختلف مقامات پہ لگائے گئے ہیں جو اگر ایک ساتھ کام کریں تو سوچیں کہ کسی بھی جگہ کے موسمی تغیرات میں تبدیلی لا کر کیسے تباہی مچا سکتے ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق امریکی ملٹری کا اس پروجیکٹ کو فنڈ کرنے کا ایک بڑا مقصد بھی یہی تھا کہ فضا میں امریکی حدود پر ہارپ ٹیکنالوجی کی مدد سے طاقتور ریڈیو شعاؤں کی ایک ایسی لیئر بنائی جائے جو امریکہ کی طرف داغے گئے کسی بھی میزائل یا ایٹم بم وغیرہ کو فضا میں ہی تباہ کر دے۔ لیکن شاید یہ لوگ ابھی تک اس لیئر کو بنانے میں کامیاب نہیں ہو سکے، یا پھر اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کس قدر کامیاب ہوئے ہیں۔ گزشتہ دنوں پاکستان بدترین سیلاب کی زد میں تھا۔ چاروں صوبوں میں بے انتہا سیلاب آیا تھا اور کیونکہ پاکستان دنیا کے ان ممالک میں ہے جو موسمی تبدیلیوں سے بہت زیادہ متاثر ہوئے تھے۔ اس وقت اب عالمی سطح پر ایک اور بحث شروع ہو چکی ہے کہ آیا بارشوں کے نظام پہ قابو پانا ممکن ہے؟ کیا پاکستان میں یہ بدترین سیلاب ہے اور اچانک آیا ہے؟ اس ضمن میں ہارپ ٹیکنالوجی کو بھی زیر بحث لایا گیا ہے۔ سوال پوچھا جا رہا ہے کہیں پاکستان میں حالیہ بارشوں کے پیچھے امریکی سازش تو نہیں؟ آئیے ان سب سوالات کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلا سوال تو یہ، کیا ماحولیاتی نظام کو واقعی حسب خواہش قابو کیا جا سکتا ہے؟ دوسرا یہ کہ کیا یہ واقعی ہارپ نامی کوئی ایسی خطرناک ٹیکنالوجی موجود ہے جس کی مدد سے دنیا میں کہیں بھی طوفان، بارش اور زلزلہ پیدا کیا جا سکتا ہے؟ 2010 میں جب پاکستان میں شدید بارشیں ہوئی تھیں اور پاکستان کو شدید سیلاب کا سامنا کرنا پڑا تھا تو اس وقت بھی کچھ نام نہاد صحافیوں نے اسے امریکہ کی سازش قرار دیا تھا اور اخبارات میں اس پہ کافی بحث ہوئی تھی۔ اس سال کی شدید بارشوں کے بعد سوشل میڈیا پر ایک بار پھر ویسے ہی بحث ہو رہی ہے۔ ہارپ ٹیکنالوجی کو سمجھنے کے لیے پہلے خاص اصطلاح موسمی کنٹرول کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ہارپ منصوبہ کب شروع ہوا۔ ہارپ ایک ایسا منصوبہ ہے جس کا آغاز 1990 کے عرصے میں شروع ہوا۔ اب بھی اس میں ترامیم و اضافہ جات کا سلسلہ جاری ہے۔ یہ کوئی انتہائی پراسرار منصوبہ نہیں، البتہ اسے آئنوسفیئر پر تحقیق کے میدان میں اپنی نوعیت کا سب سے بڑا منصوبہ ضرور قرار دیا جا سکتا ہے، جو زمینی ٹرانسمیٹروں اور دیگر پیچیدہ آلات سے لیس ہے۔ علاوہ ازیں عام تاثر کے برخلاف یہ اپنی نوعیت کا اکلوتا منصوبہ نہیں ہے۔ اس جیسے درجنوں منصوبے اور کام کر رہے ہیں۔ ہارپ کے علاوہ 2 امریکی منصوبے اور بھی ہیں، ایک ہپاس کے نام سے الاسکا میں ہے، دوسرا زنہاری کے نام سے ہے۔ ان منصوبوں میں بھی کم و بیش ایسے ہی آلات استعمال ہوئے ہیں جیسے ہارپ میں استعمال ہوئے ہیں۔ اب
یہ تحقیقات کیا کر رہے ہیں اس کے بارے میں کوئی کچھ نہیں بتا رہا۔ اب ہارپ ہی کیوں مشہور ہے اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ ہارپ کو دیگر منصوبوں پر اس لحاظ سے فوقیت حاصل ہے، اس میں موجود آلات زیادہ تر ترقی یافتہ اور زیادہ حساس ہیں۔ ہارپ کا سب سے مشہور آلہ آئنوسفیرک ریسرچ انسٹرومنٹ ہے، جو کہ ایک وسیع رقبے پہ پھیلے ہوئے اونچے اینٹیناز کے جال کی شکل میں ہے، اور اس کے ذریعے آئنوسفیئر کے محدود علاقے کو وقتی طور پر ہیجانی کیفیت میں مبتلا کیا جا سکتا ہے۔ ہارپ کے دیگر آلات ان تبدیلیوں کا مطالعہ کرتے ہیں جو کہ کسی ایسے ہیجان زدہ علاقے میں وقوع پذیر ہوتی ہے، یعنی کوئی بھی چیز، یہ اپنا ہیجانی کیفیت کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی طرح کا، جس طرح موسم کو گرم کر دیں، بارشیں برسا لیں، یہ ہے۔ امریکہ کے مطابق اس کا مقصد صرف اور صرف موسم پہ تحقیق کرنا ہے اور اس کی ماہیت کو سمجھنا ہے، جبکہ اس کا دوسرا مقصد یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اس سے حاصل ہونے والی معلومات کو ایسی ٹیکنالوجی وضع کرنے میں استعمال کیا جائے گا جس کی مدد سے آئنوسفیئر میں بوقت ضرورت تبدیلیاں کی جا سکیں، جیسے ریڈیائی رابطوں، دشمن کی نگرانی، سرویلنس جیسے امور میں سہولت پیدا ہو۔ لیکن ان تبدیلیوں کے ذریعے مخصوص علاقے میں طوفانی بارش یا زلزلہ پیدا کرنے کا کوئی سائنسی جواز محض قیاس آرائی ہے۔ ان دو مقاصد کے علاوہ اگر ہارپ کا کوئی تیسرا خفیہ مقصد ہے تو ہم فی الحال اس کے بارے میں نہیں جانتے، اور ہم یہ بھی اعتراف کرتے ہیں کہ امریکہ اپنے مفادات حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حد سے گزر سکتا ہے، لیکن سر دست فی الحال ہمارے پاس کوئی ایسی مصدقہ دستاویزات موجود نہیں جسے ہم بنیاد بنا کے کہہ سکیں کہ دنیا میں زلزلہ، طوفانی بارش امریکہ لا رہا ہے۔ یہ بات واضح ہے کہ بہت محدود پیمانے پر ہارپ ماحول میں یعنی تغیرات لا سکتا ہے، یعنی بہت محدود پیمانے پہ اس سے بارشیں وغیرہ برسائی جا سکتی ہیں۔